نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے سننے اور اصلاح کرنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع بڑا پر حکمت ہے۔ دن رات میں آپ فرض جو ہے وہ نماز اور اس کی رکعت پڑھتے ہیں۔ دن رات تقریباً 20 رکعت ہیں جو آپ پڑھتے ہیں جی فرائض کی۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4 10 اور مغرب کے 3 13، عشاء کے 4 17 اور 3 رکعت وتر، یہ یعنی لازمی آپ پڑھتے ہیں فرض۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے نظام یہ رکھا کہ کچھ نمازوں کے فرضوں سے پہلے جو ہے وہ سنت رکھی، کچھ فرضوں کے بعد سنت رکھی، اور اسی طریقے سے کچھ فرضوں کے بعد نوافل رکھے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اکثر فرض پڑھنے کے بعد ہم سنت یا نوافل الگ جگہ پڑھتے ہیں، اور افضل یہی ہے کہ سنت اور نوافل گھر میں پڑھے جائیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے، تاکہ گھر میں اگر کوئی بے نمازی ہے اسے نماز کی عادت پڑ جائے، اور اگر کوئی نماز والا ہے تو اس کو عادت میں استقامت اور دوام نصیب ہو جائے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا حکمت کار فرما ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو فرض ہے وہ قرض ہے، اس کی ادائیگی بہر صورت لازم ہے جی، اور جو نفل ہے سنت ہے وہ لازمی نہیں ہے، لیکن جو طریقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہم نے اپنانا ہے، سوائے فجر کی سنتوں کے وہ قریب الواجب ہیں، ان کو لا تدعوا رکعتي الفجر ولو ترکتم الخیر، حضور نے فرمایا جنگ بھی لگی ہو تو فجر کی سنتوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ تو دیکھیں، فرض سے پہلے فرض کے بعد سنن نوافل یہ کیوں رکھے گئے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ اصل فرض کی ادائیگی ہے، اس کی طرف اللہ کریم نے بندے کو متوجہ کرنا ہے، اور کچھ نمازوں میں فرض سے پہلے سنتے رکھی گئی، مثلا ظہر کے 4 فرضوں سے پہلے جو ہے وہ سنت رکھی گئی، اسی طریقے سے عصر کے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، اور عشاء سے پہلے بھی 4 رکعت سنت غیر موقدہ رکھی گئی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ظہر کے فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 نفل رکھے گئے، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل رکھے گئے، عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت 2 نفل، پھر وتروں کے بعد پھر 2 رکعت نفل رکھے گئے۔ تو اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی حکمت اور پہلا فلسفہ تو یہ ہے کہ اللہ کریم کا مطلوب بندے سے فرض کی ادائیگی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، مطلوب اس سے کیا ہے؟ فرض کی ادائیگی ہے، اور فرض جب ہم نے ادا کرنا ہے وہ قرض ہے، اور بارگاہ الہی میں ہم نے کھڑا ہونا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑا ہونا ہے تو پھر بڑے پرسکون طریقے سے کھڑا ہونا ہے، نشاط طبع سے کھڑا ہونا ہے، انشراح صدر سے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کریم نے پھر اس نظام کے لیے پہلے جو ہے بعض جگہوں پر سنتے رکھ دی، تاکہ بندہ جو ہے وہ پڑھ کے تو ایک اس کا دل اس طرح متوجہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب وہ فرض ادا کرے گا تو احسن طریقے سے ادا کرے گا۔ دوسری حکمت، فرض ادا کرنا ہے، اللہ کا قرض ادا کرنا ہے، تو اس سے پہلے سینے کو بالکل آئینہ بنانا ہے، آئینے کی مثل بنانا ہے جی، تو اس سینے کو صاف کرنا اور آئینے کی مثل بنانے کے لیے اللہ کریم نے پہلے جو ہے وہ بعض مقامات پر سنن اور نوافل وغیرہ کو رکھ دیا ہے، تاکہ بندہ جو ہے وہ مسجد میں بھی اگر آئے 2 رکعت نماز وہ پڑھے، اس مقصود وہ نہیں، مقصود فرض ہے۔
فرض سے پہلے تاکہ یہ جو ہے کرے، تاکہ اس کا دل بالکل میل کچیل سے، ہر قدورت سے، ہر چیز سے پاک ہو جائے، اس کا ازالہ ہو جائے، اور پھر اللہ کا جو ہے وہ فرض احسن طریقے سے ادا کرے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلے بندہ فرض ادا کرتا ہے، انسان ہے، فرض میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، فرض میں کوئی نقص رہ جاتا ہے، فرض میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنتے یا نفل رکھے گئے ہیں، تاکہ فرض کے اندر جو کمی رہ جائے گی وہ جو ہے نوافل کے ذریعے اور سنن کے ذریعے جو ہے وہ پوری کر دی جائے گی۔ اس لیے جو ہے وہ یہ ایک اللہ رب العزت نے نظام رکھا ہے۔ اور ویسے بھی صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین برغینانی فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں فرض ہے بیچ میں سنتے رکھی گئی ہیں، یہ فرائض کو مکمل کرنے والی ہیں۔ جی دیکھیں مثال کے طور پر ہاتھ دھونا وضو کا فرض ہے، جی اب اس کی انگلیوں کے اندر خلال کرنا یہ سنت قرار دیا گیا ہے کہ اگر فرض میں کوئی کمی ہوگی تو سنت کے ذریعے پوری ہو جائے گی۔ جس طرح بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے نماز کے بارے میں جو ہے عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرے گا، تو اگر اس کے فرائض میں کمی رہ جائے گی تو پھر اللہ کریم وہ نوافل کے ذریعے پوری کرے گا۔ ہمارے کئی بھائی نوافل بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، بھی بیٹھ کے نصف ثواب ہے، صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم، سرکار فرماتے ہیں بیٹھ کر جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو نصف جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو پورا ثواب ملتا ہے۔ نفل کا جو ہے یہ ایک بہترین ذریعہ قرب الہی کا، لہٰذا یہ آپ نماز سے پہلے یا بعد میں بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے لیے وقت رکھیں۔ یہ تقرب الی عبدی بالنوافل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ملازم ہے یا مزدور ہے، وہ جب اصل فرض اپنا ادا کر لیتا ہے 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے، اس کے بعد اوور ٹائم لگاتا ہے تو اس کا مالک اس پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کریم بھی اسی طرح جب ہم احسن طریقے سے سنن نوافل ادا کریں گے اور کثرت کریں گے تو اللہ کریم ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت والے دن ہمارے فرائض کی جو کمی ہے وہ نوافل کے ذریعے پوری فرمائے، اور یا پھر اپنے فضل اور حضور کی شفاعت کے ذریعے پورا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔